بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16 افعال مدح و ذم۔ افعال مدح و مدح یعنی تعریف کرنا، ذم و ذمت بیان کرنا۔ قرآن پاک میں نعم اور بیس یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نحو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ افعال مدح و ذم، ٹھیک ہے جی۔ یہ چار ہیں، یہ افعال مد و ذم کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ نعم بیسا حبذا، نعم بیسا حبذا اور سا چوتھا، نعم بیسا حبذا سا چوتھا۔ ان میں سے نعم اور حبذا مدح کے لیے آتے ہیں، تعریف بیان کے لیے، کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اور بیسا اور سا یہ ذم کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے، بیس المہاد آتے ہیں نا قرآن پاک میں۔ ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں یا مخصوص بالذم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افعال ہوں گے، اس کے بعد ان کا فاعل ہوگا، ان کے بعد وہ شخص آئے گا جس کا نام ہوگا، تو اسے کہتے ہیں مخصوص بالمدح۔ آگے اس کی تشریح آ رہی ہے۔ افعال مدح و ذم کے فاعل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یا تو معرف باللام ہوگا، اس کا ایک، ٹھیک ہے، جیسے نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی کون؟ زید۔ نعم فعل مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا تفصیل۔ نعمہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ کتنا اچھا آدمی کون جی؟ زید۔ کتنا اچھا آدمی؟ زید۔ تو یہ عربی ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں یہ جو الرجل ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، الرجل کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے، یہ جو الرجل ہے اس کے جو یہ جو اسم ہے اس کا، یعنی کہ فاعل ہے نا، اس فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نعم الرجل اس کے فاعل کی بات ہو رہی ہے، کس کے؟ نعمہ کے فاعل، نعم کا ہو یا مدح، یعنی افعال مدح و ذم کے جتنے بھی ہیں چاروں، ان کے فاعل کی بات ہو رہی ہے کہ افعال مدح و ذم کے فاعل کے لیے شرط یہ کہ یا تو معرف باللام ہوگا، معرف باللام یعنی معرفہ ہوگا، لام جیسے معرف باللام، لام کے ساتھ معرفہ ہوگا، معرف ہوگا یعنی معرفہ ہوگا لام کے ساتھ۔ معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہے نا، کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے الف لام کے ساتھ معرفہ ہونا، تو یہ کیا ہوگا؟ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوگا، جیسے نعم الرجل زید، پہلا ایک تو شرط یہ بھی ہے۔ دوسرا، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تو نکرہ، لیکن معرف باللام وہ اسم جو معرفہ ہو لام کے ساتھ، الف لام کے، اس کی طرف مضاف ہوگا، جیسے نعم صاحب القوم زید، کتنا قوم کا سردار اچھا ہے، یا قوم والا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو صاحب القومی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ معرف باللام کی طرف اس کی مضاف ہے، قوم کی طرف صاحب القوم۔ یا یہ دوسری، یا فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ ہو، فاعل چھپ گیا لیکن اس کی تمیز ہے وہ نکرہ ہے، منصوبہ، جیسے نعم رجل زید، نعم رجل زید، یہاں نعم ہوا رجل زیدن تھا، تو وہ ہوا چھپ گیا، رجلن کیا ہو گیا؟ رجلن زید، رجلن اس کی کیا بن گیا؟ تمیز۔ یہ بتا رہے ہیں اس میں نعم کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، اور رجلن اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ وہ ضمیر مبہم ہے۔ تو کتنی قسمیں آگی؟ معرف باللام آ گیا، یہ معرف باللام کی طرف اس کی اضافت آ گئی، یا اس جو اسم ہوگا وہ چھپ جائے گا، وہ ضمیر ہوگی، اور اس کی جو تمیز ہوگی وہ منصوب ہوگی، وہ نظر آئے گی، جیسے نعم رجل زید۔ تو یہ بڑا آسان ہے اس کو یاد کرنا۔ اچھا، آگے حبذا، یہ تو ہو گیا نعمہ کے بیسا کا، حبذا زید، حبذا زید، اس میں کہتے ہیں حب فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ حبذا زید، حب فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالمدح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بیس الرجل زید، بیس فعل ذم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالذم ہوگا، وہ ہوتا ہے مخصوص بالمدح، اب یہ کیا؟ مخصوص بالذم ہوگا۔ اسی طرح سا الرجل، سا فعل ذم، الرجل اس کا فاعل، زید مخصوص بالذم، کیا ہو گیا؟ مخصوص بالذم۔ دو آپ نے پڑھے نا، مخصوص بالمدح ہوگا نعمہ کا اور حبذا کا، اور مخصوص بالذم ہوگا بیسا کا اور سا کا۔
تو اتنا آپ اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ چار جو ہے نا نعمہ، بیسا، حبذا، سعی، افعال مدح و ضم کہلاتے ہیں۔ افعال مدح و ضم، دو مدح کے لیے آتے ہیں اور دو ضم کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا ایک یہ فعل ہوتا ہے، ان کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمدح ہوتا ہے، اور اگر ضم ہے تو مخصوص بالضم ہوگا ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس میں پھر تین چیزیں ہوتی ہیں، معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا ضمیر و مستتر ہوگا، اس میں اس کی تمیز منصوب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حبذا جو ہے وہ اس کا حبہ فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، زید المخصوص بالمدح ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، افعال مد و ضم کتنے کون کون سے، مخصوص بالمد اور مخصوص بالضم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے مصنف نے کون سی شرائط، وہ جو تین آپ نے پڑھی ہیں۔ حبذا زیدن کی مصنف نے کے نزدیک کیا ترکیب ہے، حبہ اس میں فعل مدح، ذا اس کا فاعل، زید المخصوص بالمدح۔